بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے طہارت کے مسائل سکھا کر رخصت کریں۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے ان پڑھوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کئی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور کئی لڑکیاں نیل پالش لگائے ہوئے ہی غسل کر لیتی ہیں، جبکہ کئی کئی دن وہ ناپاک رہتی ہیں، اور کچھ نے تو آرٹیفیشل نیلز فکس کروائے ہوتے ہیں جو 1 یا 2 دن کے لیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوتی۔ ماؤں کا فرض بنتا ہے انہیں یہ سب کچھ شادی سے پہلے سکھا کر شوہر کے گھر بھیجیں۔ شادی کی تیاری میں آپ کو کلر کنٹراسٹ سے لے کر ہر بوتیک، ہر برانڈ اور اچھا پارلر سب یاد رہتا ہے۔ پوری دیانتداری سے اپنا وقت کپڑوں اور جیولری سلیکشن میں صرف کرتی ہیں۔ اپنے مطلب کی ایک ایک چیز ڈھونڈنے میں پورا دن ضائع بھی ہو گوارا ہے۔ میچنگ کے چکر میں گھنٹوں برباد ہوں تو خیر ہے، مگر وقت نہیں تو دین کے چند بنیادی مسائل سیکھنے کا، طہارت کے مسائل جاننے کا۔ یاد رکھیں، ظاہری طہارت کی 3 قسمیں ہیں: ایک نجاست سے طہارت، دوسرا جنابت سے طہارت، اور تیسرے ان چیزوں سے طہارت جو بدن میں بڑھ جاتی ہیں، جیسے ناخن اور ناپسندیدہ بال وغیرہ۔ پہلی قسم ظاہری نجاست اور پلیدگی سے جسم، لباس اور جگہ کا پاک و صاف کرنا۔ دوسری قسم جن حالاتوں میں غسل یا وضو واجب ہے ان حالاتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری قسم جس کے مختلف حصوں میں جو گندگی اور میل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا، جیسے ناخن، دانتوں اور ناپسندیدہ بالوں کی صفائی۔ اسلامی عقائد میں جو اہمیت توحید کی ہے وہی حیثیت عبادت میں طہارت کی ہے۔ جیسے توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، ویسے ہی طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم توحید کو مذہبی اعتقادات کا اصل و اصول سمجھتے ہیں، اسی طرح طہارت پر اپنی عبادات کا دار و مدار بھی مانتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فقہ میں سب سے پہلے طہارت کا باب پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔